جبین خلد بری پر لکھا ہے یہ مصرع، علی ہوں باپ تو بیٹا حسین ہوتا ہے۔ زبردست قسم کا تھا جو کہ علامہ صاحب کی دعا حاصل کرنے کے لیے اسپیشلی طور پہ جناب بہتے ہوئے دوزخ کو بجھا دیتے ہیں عباس، غازی کی طاقت بہتے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ نہیں آپ پڑھیں، یہ میری ہی لکھی ہوئی ہے لیکن دہکے ہوئے دوزخ کو پڑھیے۔ دہکے ہوئے دوزخ کو بجھا دیتے ہیں عباس، اور خالق سے بھی بندے کو چھڑا لیتے ہیں عباس۔ کچھ دینے کی سرحد پہ جب آ جاتے ہیں عباس تو لوح و قلم اور بنا لیتے ہیں عباس۔ اکبر بھی کھڑے ہوں تو کمر ہوتے ہیں عباس، زہرا کی دوں کے سمر ہوتے ہیں عباس۔ سرکار آپ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ علامہ صاحب، میں نے آپ کی گواہی شام بی بی کی زواری پہ دی ہے، وہ اس طرح دی ہے کہ مقصر وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جی علامہ غضنفر عباس جب تک برِ صغیر میں ہے علی ولی اللہ والوں کی تعداد بڑھے گی، اور اس لیے کوئی ایسی کوشش کی جائے کہ علامہ صاحب کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے۔ تو میں نے ان کو نہ صرف وہاں روکا بلکہ انہیں وہاں بی بی کے دربار سے بھگایا۔ تو اس چیز کے لیے کہ اللہ پاک مولا پنجتن پاک آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور ایسے دشمنان اسلام کو نیست و نابود۔ یا علی تیرا نام اچھا لگتا ہے، یا علی تیرا نام اچھا لگتا ہے، تیری نسبت سے اسلام اچھا لگتا ہے۔ لوگ تیرے عشق میں کہتے ہیں مجھے کافر، لوگ تیرے عشق میں کہتے ہیں مجھے کافر، مولا تیرے عشق میں یہ الزام اچھا لگتا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سورہ فجر کا ابتدائیہ پیش نظر ہے میرے۔ والفجر ولیال عشر، گھبراہٹ تو نہیں ہے؟ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر حل فی ذالک قسم الذی حجر۔ فرمایا فجر کی قسم، جو نہیں جانتے ان کے لیے بتا دوں، تمہارے امام صادق اپنے شیعوں سے فرمایا کرتے تھے کہ اقرأوا فی فرائضکم سورۃ الحسین، فرمایا اپنی فریضہ نمازوں میں سورۃ الحسین پڑھا کرو۔ تو وہ لوگ حیران ہو کے کہتے مولا اس نام کی تو کوئی سورت قرآن میں نہیں۔ فرمایا سورہ فجر نہیں ہے، وہی تو سورۃ الحسین ہے۔ فجر کی قسم، ولیال عشر 10 راتوں کی قسم، والشفع 2 کی قسم، والوتر 1 کی قسم، واللیل اذا یسر رات کی قسم جب وہ چلنے لگے، حل فی ذالک قسم الذی حجر۔ فرمایا کیا عقل والے کو اس میں کوئی قسم محسوس ہوئی؟ اصل میں بسم اللہ محمد آل محمد بلند سے بلند تر سلام
خیر کی وجہ سے بھی عزیز عمران کی ایک خواہش تھی، اس کی تکمیل کرنے لگا ہوں، لیکن جس چیز کو اس نے سنا ہے وہ بھی پیش کروں گا، لیکن اس طرح نہیں جس طرح اس نے سنا ہے، کیونکہ ممبر کی قسم میرا رٹا ہوا ہوتا ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں کہ اس مجلس میں نے کس طرح سے آغاز کیا اور کس طرح انجام۔ بار لکھتے رہنا لوح دل پر، وقت نہیں ہے میرے پاس، بس تفسیر بتا رہا ہوں، صرف شیعہ تفسیروں کی بات نہیں، اہل سنت کے امام المفسرین علامہ فخر الدین رازی نے اور فیضی نے اپنی بے نقط تفسیر میں، یہ دو سنی تفسیریں گواہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو صبح اور 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، یہ وہ راتیں ہیں جو صحرائے کربلا پہ گزاری گئی۔ العظمت للہ، یعنی اب اس کا ترجمہ سردار صاحب یہ ہوگا، صبح عاشور کی قسم، کربلا کی زمین پر گزری ہوئی 10 راتوں کی قسم، والشفع تو کی قسم، یعنی زینب اور حسین کی قسم، والوتر فرد کی قسم، یکتا کی قسم، تاک کی قسم، یعنی شریکت الحسین کی قسم، واللیل اذا یسر۔ ہاں، اور اسی پر میں زمین بنانے لگا ہوں تمہاری فرمائش کی۔ قرآن میں 6 جگہ پر اللہ نے رات کی قسم کھائی ہے جی، 3 جگہ ڈھانپ لینے اور ڈھانک لینے کے حوالے سے، سورہ لیل میں واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لے، سورہ شمس میں واللیل اذا یغشاہا، قسم ہے لیل کی جب وہ سورج کو چھپا لے، سورہ ضحیٰ میں واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانک لیتی ہے، سورہ تکویر میں واللیل وما وسقا، قسم ہے رات کی اور جو کچھ وہ جمع کرتی ہے، واللیل اذا عسعس، قسم ہے رات کی جب وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ 5 قسمیں کھائیں، صرف ایک جگہ یسری کا لفظ استعمال کر کے اللہ نے قسم کھائی۔ اور جاؤ میرا چیلنج لے جاؤ، 4 دانگ عالم 73 فرقے کے علماء تک غضنفر چیلنج کرنے لگا ہے، کوئی مائی کا لال رد پیش کرے، شہرگ نہ کٹواؤں میرے نطفے میں شک، ورنہ حلال زیادہ بن کے ہر بندہ سوچے، جہاں لیل کے ساتھ یسری کا لفظ ہو وہاں سیر مراد ہوتی ہے، اور رات کی سیر سے معراج مراد ہوتی ہے۔ بولے بڑی بات، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، تسبیح کے قابل ہے وہ اللہ جس نے اپنے عبد کو سیر کرائی رات کی۔ ہاں، مادہ سیر ہے، مجرد کی گردان ہے سرا یسری، اور افعال کی گردان ہے اسرا یسری، اور وہی لفظ ہے یہاں واللیل اذا یسر، قسم رات کی جب وہ سیر کے لیے آمادہ ہو۔ تو قرآن ہمیں بتا رہا ہے معراج ایک نہیں، معراجیں 2 ہیں، ایک یوں ہوئی ہے اور ایک یوں ہوئی ہے۔ میں نے کہہ دیا ہے، پتہ نہیں کس کے سر سے گزر گیا جملہ، کس کے سینے دل میں اترا ہے، یا دوسرے لفظوں میں ایک معراج مکہ سے عرش تک، ایک معراج عرش سے کربلا تک۔ حسین کی بھی معراج، رسول کی بھی معراج۔ ہاں، میں جان کر رکا ہوں تاکہ آپ اپنے جذبات پر قابو پا لیں۔ ہاں، کیونکہ مجھے کچھ کہنا ہے ابھی۔ 2 معراجیں،
इनमें जो बापिल इश्तिराक है वही आपकी खिदमत में अर्ज करना है आज। सरदार साहब जरा गौर कीजिए, और साहिबान इशारत के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। तशरीफ इमरान बेटे, फिर कभी उधार नहीं। रसूल की मेराज भी रजब में शुरू हुई और हुसैन की भी रजब में। रसूल की मेराज का आगाज रजब की 27वीं रात, हुसैन के मेराज का रजब की 28वीं रात। बिला फसल अगली रात हुसैन और रसूल की मेराज में। पहले तो यही फर्क सदा से बहुत बड़ा है कि एक बुलंदी की तरफ जाती है, दूसरी पस्ती की तरफ है। ये भी मेराज, और पस्ती वाली मेराज बड़ी मेराज है, क्योंकि इसका ताल्लुक हुसैन से है। नहीं, मैं पहले हलाजादों को हसन बेटे एक बात अमजद याद दिला दूं ताकि ये बच्चे भी कुछ हासिल कर सके उठें। याद करो, कायनात का सबसे बड़ा नमाजी सजदे में था और एक बच्चा आके पुश्त पे बैठ गया। नमाजी कौन था? हाँ, शर्माओ नहीं, घबराओ नहीं, तुम्हारा रसूल। और जो पुश्त पे बैठा, बस एक नवासा नाना की पुश्त पे बैठ रहा है। ये नाना और नवासा का लाड है। इसमें जो असरार और हकायक हैं, सहने हकीकत में झांको। नमाज क्या है? हदीस रसूल है, और अक्सर मस्जिदों के दरवाजों पे लिखी होती है, अस्सलातु मेराजुल मोमिन। नमाज मोमिन की मेराज है ना? पिछले माले वालों, इन्ना सजदाता मेराजुल अरकान, सजदा अरकान की मेराज है, क्योंकि वहां बंदा बिला फसल हो जाता है माबूद से। क़याम, रुकू, सजदा मेराज है अरकान की। हाँ, फिर दोहराता हूं ताकि कोई भूले ना। नमाज मोमिन की मेराज, सजदा अरकान की मेराज। जो पढ़ रहा है, जो सजदे में है, वो खुद साहिब मेराज। जी, बज़ाहिर मैं जमीन पे हूं, बयान मेरा बालाए अर्श है। नमाज मोमिन की मेराज, सजदा अरकान की मेराज, पढ़ने वाला साहिब मेराज। नमाज है किसकी? बोलो, अल्लाह की। मैंने अल्लाह से पूछा तू कौन है? कहा मिनल्लाहिल मारिज, मैं मेराजों का मालिक हूं। नहीं, इसीलिए तो खुतबा खैबर खंदक से सरदार साहब बाहर नहीं निकलते कि हकीकतों के जौहर के खरीदार थोड़े होते हैं। हर बंदा गजनफर की तरह पागल तो नहीं ना होता। हाँ, जो हकीकत के मोती खरीद सकते हो मेरी तरफ देखना। अब ज़हन में रखो, नमाज मोमिन की मेराज, सजदा अरकान की मेराज, पढ़ने वाला मोहम्मद साहिब मेराज, जिसकी नमाज पढ़ रहा है वो मेराजों का मालिक। 4 मेराजें नीचे हैं, अली का बेटा ऊपर बैठा है। नारा समझ में आ रही बात? 4 मेराजें नीचे, हुसैन ऊपर, इसलिए मैंने कहा वो बड़ी मेराज है। रसूल की रजब की 27वीं रात शुरू, हुसैन का
آغاز میراج 28ویں رات سے ایک ایک لفظ امجد شرح مانگتا ہے، ایک ایک لفظ خمس عشرے مانگتا ہے. جو میرا ہادی ہے تمہارا بھی وہی ہے. سفر معراج میں محمد کی سواری براق ہے، حسین کا براق مرتجز ہے. نہیں جن کے دل نہیں دھڑکتے ان کے فضیلتوں کی چمک سے، وہ میری طرف دیکھیں. اس معراج والے براق نے جبروت پہ جا کے گھٹنے ٹیک دیے تھے کہ میں آگے نہیں جا سکتا. نہیں سر اٹھانا. جہاں حسین جا رہا ہے یہ کوئی معمولی جگہ ہے؟ عالم ربانی شیخ جعفر شوستری علیہ الرحمہ کی کتاب ہے الخصائص الحسینیہ، جو خاصیتیں حسین سے شروع ہو کے حسین پہ ختم ہوتی ہیں ان پہ انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے. اس میں سردار صاحب انہوں نے جملہ لکھا ہے، وہ جملہ سیاہی کے ساتھ کاغذ پہ لکھنے کے لائق ہی نہیں، وہ قلم نور سے رخسارہ حور پہ لکھنے کے لائق ہے. وہ کہتے ہیں انہوں نے آیت کے حوالے سے بات کی. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا؟ سورہ طٰہٰ میں پڑھنا. وہ کہتے ہیں رَأَى مُوسَىٰ عَلَى الطُّورِ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا. یہ اگلا حصہ آیت کا ہے. وہ کہتے ہیں موسیٰ نے طور پہ نار کو دیکھا، آگ کو دیکھا. آگ کو نار کہتے ہیں. اور آگے سورہ طٰہٰ کہہ رہی ہے فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا. اپنی بیوی سے کہنے لگا تو یہی رک، میں طور کی چوٹی پہ جا کے پتہ کرتا ہوں یہ نار کیسی ہے. وہ کہتے ہیں آپ زمانے والوں فرق دیکھو، موسیٰ نے نار کو دیکھا، بیوی کو ساتھ نہ لے جا سکا. وَرَأَى الْحُسَيْنُ مِنْ جَانِبِ كَرْبَلَا نُورًا فَقَالَ هَلُمُّ مَعِي. اور حسین نے کربلا میں اللہ کے نور کو دیکھا، کہا جو آنا چاہے آ جائے. موسیٰ نار تک زوجہ کو نہیں لے جا سکا، اور حسین نور تک اور نور کبریا تک. رہے حلم جس نے آنا ہے. اب کربلا کی انتہا تجلی توحید ہے. کربلا کے معراج کے براق نے تجلی تک حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا. اسی لیے تو قیامت تک مخلوق میں سردار صاحب براق کی شبیہ نہیں نکالی گئی. کیونکہ وہ جبروت کی سرحد سے آگے جا ہی نہیں سکا. میں اپنی مستی میں ہوں، میں اپنے نشے میں ہوں. ہاں جو اس عالم جذب میں میرے ساتھ اڑ سکتا ہے، جس کے ہاں شہ پر مودت ہیں اور ان میں ذوق پرواز بھی ہے، وہ میرے ساتھ اڑے. کربلا اور عرش والی معراج میں ایک اور فرق ہے. عرش والی معراج کا دوسرا علی تھا، کربلا والی معراج کے علی کا نام عباس ہے. اول تو حسین کے لیے پردہ ہی نہیں،
جی نہیں ہے پردہ. دعا عرفہ میں جملے آپ کو مل جائیں گے. ہاں جو کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے سلطان کربلا نے پڑھی دعا عرفہ, اس میں توحید سے خطاب کر رہا ہے علی کا بیٹا. متاؤ غبتا حتی تحتاؤ جا الی الدلیل یدل علیکا. حسین خدا سے کہہ رہا ہے تو میری نظروں سے غائب ہی کب ہوا ہے؟ کچھ دیر تک سنبھالیے گا ورنہ مجبوراً پھر مجھے مصائب کی طرف نہ آنا پڑ جائے, چونکہ کچھ حقائق ابھی بیان کرنا ہے مجھے. متاؤ غبتا, کب غائب ہوا؟ ایک جملہ آگے ہے اس دعا میں, اور یقین کریں ممبر پہ بیٹھا ہوں, میں نے بڑے بڑوں کو ٹٹولا ہے, کھنگالا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے میرا مولا. نہیں, اس میں فکر سردار صاحب یہ ملیں گے اسی دعا عرفہ میں پڑھ لینا. دعا عرفہ میں نے تو نہیں لکھی نا کتابوں میں, حسین کی زبانی ہے. حسین جیسی حجت جو 14 میں بھی ایک بار آتا ہے. اس کے جملے کہے یہ رہا ہے حسین, آمیت عین لا تراکا, اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھے. یہ کہنے والا کوئی عالم نہیں, مسجود علم ہے, حقیقت علم ہے, جو خود علم الہی ہے. وہ کہہ رہا ہے امیت عین اللہ تراک, اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھے. اللہ نظر آ سکتا ہے؟ میں 2 ٹکے کا بندہ ہوں, مجھے پتا ہے کہ نظر نہیں آ سکتا. آپ جانتے ہیں کہ نظر نہیں آ سکتا, حسین کو پتا نہیں. جب جانتا ہے حسین کے نظر نہیں آ سکتا, کیوں بد دعا دے رہا ہے بطول کا بیٹا کہ اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھے. کیوں دی ہے بد دعا؟ تحقیق کر, کوئی راز ہوگا اس میں. جب تک کوئی عالم یہ سمجھتا رہے نا کہ علم میرا ہے, تب تک جاہل ہوتا ہے. جب علم بانٹنے والے کی دہلیز پر سجدہ کر کے کہے میں جاہل ہوں, وہ سینے میں علم بھر دیتے ہیں. جب میں نے سردار عاشق خان صاحب اس کی تحقیق شروع کی تو پتہ ہے جواب کیا ملا؟ جواب یہ ملا, اللہ نہ کل نظر آیا, نہ آج, نہ آنے والی کل. کسی کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ اب ایک بندہ دروازے میں آیا, کوئی باہر کھڑا تھا, چھانکنے والے سے پوچھا کون پڑھ رہا ہے؟ غضنفر. اس نے پہچانا کیسے؟ میرے چہرے سے. ٹھیک ہے نا, میرا باقی بدن تو لباس میں چھپا ہوا ہے, صرف چہرہ ظاہر تھا. اس سے پہچان ہوئی. اللہ نظر نہیں آتا, اللہ پہچانا جاتا ہے وجہ اللہ سے. اور حسین کے کہنے کا مقصد یہ ہے, اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو وجہ اللہ کو نہ دیکھے. قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا, میں مشکلوں کی طبیعت بحال کر دوں گا. علی کے نام نے وہ جرت دی کہ میں زیر لحد خود فرشتوں پہ کوئی سوال کر دوں گا. نعرہ حیدری, نعرہ
पढ़ना बराए पढ़ना तो मुझे सारी जिंदगी ना आया। अंधी हो जाए वो आंख। ये मैंने बात की इसलिए कि हुसैन से पर्दा तो वैसे कोई नहीं, लेकिन मैं आपको एक मौका याद दिलाता चलूं। अब मरवान से बड़ा कोई दुश्मन है हुसैन का? बोलो पिछले वाले वालों, है कोई? मरवान की रिवायत है, वो कहते हैं एक रात मदीने में बादल छाए हुए, सख्त सर्दी, जिस्म कांप रहे हैं सर्दी से, बारिश बूंदाबांदी हो रही है। मैं जन्नतुल बकी से गुजरा, किसी के मुनाजात की आवाज आई, मैंने गौर से सुना तो आवाज हुसैन की थी। मैं हैरान कि इस सर्दी में, बरसती बारिश में, भीगते मौसम में हुसैन यहाँ किस समय बातें कर रहा है। कहते मैं करीब गया तो खुदा से कह रहा था हुसैन इज़ा जाओ फिज़्ज़ल्लाह में मब्ताहिलन अजाबहुल्लाह सुम्मा लब्बाहु, जो अंधेरी रात में देजूरी शब के पर्दे में अपना बिस्तर छोड़कर उससे बातें करने आए, उसका वादा तो यही है कि मैं उसे जवाब देता हूं। जल्दी अजाबहुल्लाह, अल्लाह उसे, मैं अगली बात की ताजीम के लिए कुर्सी छोड़ने पे मजबूर हुआ हूं। हाँ, और आप खुद फैसला करोगे कि हक बनता था कि इस जुमले की ताजीम की जाए। मरवान जैसा दुश्मन कहता है मैं हैरान, अभी हुसैन की आवाज की बाज गश्त बाकी थी कि अर्श से आवाज आई लब्बैक अब्दी व अंत फी कनफ़ी। अगर आपने ये बात समझ ली तो खुदा की कसम जहां मैं बोल रहा हूं तुम वही होगे। लेकिन ये वादा उससे है जो जाग रहा है अपने मुकद्दर की तरह, जो खुद भी सोया हुआ है और नसीब को भी तपक तपक के सुला चुका है। उसके साथ गजनफर की क्या लड़ाई है? क्या क्या आवाज आई? लब्बैक अब्दी व अंत फी कनफ़ी फहस्बुक सौत क़द समेना हो। अल्लाह ने कहा लब्बैक मेरे बंदे, सदा सा मजबूरी ये है, आए काश बशरियत तो मुझ में भी है, दिल तो मेरा भी चाहता है बगैर छुपाए सब कुछ उगलता चला जाऊं, मगर बागडोर किसी और के हाथ में है। बस साहिबा ने इशारत के लिए एक बात करनी है मुझे। मैं ये भी जानता हूं कि कुछ कलेजे सुलग उठेंगे, कुछ चेहरे चमनिस्तान बन जाएंगे, रश के बहार हो जाएंगे। मेरी तरफ देखना, हम भी कभी लब्बैक कहते हैं उसे, अल्लाह को कहते हैं ना, कब हज पे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक अन्नल हम्द वन नेमत लक लब्बैक। आप जमीन पे बैठकर औले मोहम्मद के घराने के वजन करने की नापाक कोशिश करने वाले, खुदाई उसको लब्बैक कहती है, वो हुसैन को लब्बैक कह रहा है। खुदाई खुदा को लब्बैक करें, खुदा इसमें इल्लत क्या है? दुआ करो अली का 11वां बेटा जल्दी आए, वो मिंबर सजाए, मैं उसके कदमों में खड़े होकर आपको फिर ये हकीकतें बताऊंगा। क्योंकि तब न फतवे का डर, फतवे का डर तो खैर आज भी नहीं है मुझे, हाँ
پھر یہ ہے کہ مالک موجود ہوگا، تائید تردید موقع پہ ہو جایا کرے گی۔ حسین حسبک الصوت قد سمعنا ہو، ہم نے تیری آواز سن لی۔ توجہ، مروان کہہ رہا ہے، آگے آواز آئی عرش سے، صوتوں کا تشتاقہ ملائکتی، حسین تیری تو وہ آواز ہے جس کو سننے کے میرے ملائکہ مشتاق ہیں، وہ تسبیحیں چھوڑ کر، وہ سجدے چھوڑ کر، وہ عبادت قدے چھوڑ کر تیری آواز سنتے ہیں۔ مسائل اور حقائق سمجھنے کے لیے ہوتے ہیں، صرف سننے کے لیے نہیں ہوتے۔ حسین بولے، فرشتے تسبیح چھوڑ دیں، عبادتیں روک دیں، اور آج کا ملا حسینیت کو لڑاتا ہی نماز سے ہے۔ توجہ، آگے اللہ نے کیا کہا؟ فَحَسْبُكَ السَّتْرَ قَدْ سَفَرْنَاهُ، حسین تو نے آواز دی، ہم نے لبیک کہی۔ تیری آواز کی وہ منزلت ہے بارگاہ کبریائی میں، مجھ اللہ نے جس سے بھی بات کی، حتیٰ کہ تیرے نانا سے بھی بات کی تو پردہ گرا کے بات کی۔ فَحَسْبُكَ الصَّوْتَ قَدْ سَفَرْنَاهُ، لے میں پردہ ہٹا رہا ہوں، اب راضی ہے؟ چلے تو نہیں گئے ہو؟ جو فرق دیکھو دونوں معراجوں میں، دونوں معراجوں میں کیا فرق ہے؟ آؤ 11ویں گوشے کی طرف لے چلوں۔ یکتائی جملہ ہے امجد، یکتائی کا تخت بنا کے ٹیلے کو بیٹھا ہے حسین۔ جی میں نے کہا ٹیلے کو تخت یکتائی بنا کے بیٹھا ہے سلطان کربلا۔ جی اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا، فرشتے کو بھیجا، جا حسین سے کہہ روک لے اپنا امتحان، جو کچھ ہم نے دینے کا وعدہ کر رکھا ہے وہ پکا، مجھے پوچھنے والا کون ہے، بس یہی روک دے۔ فرشتہ آیا، اپنی کہتا رہا، سردار صاحب حسین نے سر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، جاگتے رہنا جاگتے رہنا، نہیں دیکھا۔ محمود نامی فرشتہ آیا پہلے، پھر راحیل آیا۔ راحیل وہ فرشتہ ہے جس نے حسین کے بابا کا خطبہ نکاح بیت المعمور پہ پڑھا تھا۔ راحیل اپنی سی کہتا رہا، حسین نے آنکھ بھر کے نہیں دیکھا۔ فطرس کو بھیجا، بس فطرس کو اتنا کہا، تو چونکہ ہمارا آزاد کردہ ہے بچپن سے، تیرا دل نہیں توڑتا، ہم دونوں کے بیچ آیا تو پس جائے گا۔ جی جی، اور یہی نمبر لگنے ہیں تمہارے، میں نے نہیں لگانے۔ یہ سی ڈی جو بن رہی ہے یہ چند دن کے بعد نہیں رہے گی، جو یہاں بیٹھے ہیں یہ جو ویڈیو بنا رہے ہیں یہ عرش پہ جائے گی اور قیامت تک رہے گی، اور اسی پہ چہرے دیکھ دیکھ کے نمبر لگیں گے۔ ہاں، اگر
اگر تکلیف کی وجہ سے بھی کسی کا چہرہ خراب ہے تو اسے مشکل کشا کا واسطہ دے کے ہٹ جا، مجھے ذکر کی پاتال تک پہنچنے دے۔ جبریل کو بھیجا، پرواہ نہیں کی، 12ویں مرتبہ کیا کہنے کی بات ہے؟ پہلے رکا آیا، 11ویں مرتبہ رکا آیا، یا حسین ما ختمنا علیک الموت، حسین ہم نے تیرے لیے مر جانا ختم ہی نہیں کیا، چھوڑ دے بس، اب بے دل کے بدل کی نہیں، رو گے تو پھر میں مصائب کی طرف آ جاؤں گا، ابھی نہیں، مجھے کچھ کہنا ہے۔ ما ختمنا علیک الموت، ہم نے تیرے لیے موت حتمی قرار نہیں دی، بے دل کے دل کی بھی بس ہو گئی ہے، روک دے۔ حسین نے وہ کاغذ واپس ہوا میں اچھال دیا، بھیج دیا۔ 12ویں دفعہ زبان بے زبانی سے اس نے کہا اتنی بے نیازی کا مظاہرہ کر رہا ہے، چاہتا کیا ہے؟ یہ بے نیازی تو میرا شیوا ہے، یہ سمدیت تو میری شان ہے۔ حسین نے مسکرا کے کہا تو نے بھی زمانے میں ایک حسین بنایا ہے تو کچھ دیکھ کے بنایا ہے، تو نے بھی حسین دیکھ کے ہی ایک بنایا نا، چاہتا کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ سنو کہ جواب اپنے مولا کا، میں تو جانتا ہے میں کیا چاہتا ہوں، ترکت الخلق ترن فی ہوا کا واتمت العیال لک یرا کا، میں نے خدائی چھوڑی تیرے لیے، شامیوں حرامیوں کی جرت تھی میرے بچے یتیم کرتے، ایتم تو میں نے خود کیے، میں نے چاہتا کون کر سکتا تھا، کیے کیوں؟ لک یرا کا، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، بس اتنی سی بات ہے حسین۔ بس حسین اتنی سی بات، پر میں ہاں دیکھنا ہے مگر پہلے ایک اعتراف کروا کے، کیا مان آدم ہے یا میرا نانا؟ ہر حجت نے تیرا محبوب بننے کی کوشش کی، جتنی اس میں وسعت تھی، ہر ایک نے یہ کوشش کی تجھ سے ناز منوائے۔ تو جانتا ہے کائنات میں واحد حسین ہے جس نے تجھے اپنا محبوب بنایا۔ اب میں یا تو وہ دریچہ کھول دو ذہنوں کا کہ میں آ کے خانہ ادراک میں لفظ رکھوں، ورنہ میں نے بھیجنے ہیں، وصول خود کرو گے۔ ہاں حسین تو میں نے اس سے کب انکار کیا کہ میں تیرا محبوب نہیں، یا تو نے مجھ سے محبت نہیں کی، لکھ کے بھیجوں کہ خدائی میں بس اکیلا تو ہی ہے جس کا محبوب میں ہوں، فرمایا لکھنے کی ضرورت نہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلاف نہیں ہے، حسین سے بہتر کون جانتا ہے، بس جب مان لیا ہے نا میرا محبوب ہے تو اب مل۔ جاگتے رہنا، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کچھ سروں سے جملے گزر جائیں گے، لیکن جو خریدار بیٹھے ہو، ہاں وہ دیوار ادراک پہ میرے ساتھ چلنا۔ ہاں حسین مان لیا میں تیرا محبوب ہوں، ملنا چاہتا ہے بلا لوں، ابھی عرش پہ اٹھا لوں۔ حسین نے کہا میرے عشق کو یوں نیلام مت کر، حسین خود ہی تو کہا ہے کہ ملنا ہے، تو پھر عرش پہ آئے گا تو ملے گا نا۔ کہا اچھا یہ بتا کوئی تیرا محبوب بھی ہے؟ ہاں سب سے بڑا محبوب میرا تیرا نانا، ہاں اس سے کبھی ملا؟ حسین 120 دفعہ بیراجے، 120 دفعہ بلایا۔ اچھا جب اس سے ملتا رہا تو مکے مدینے آتا رہا یا اسے عرش پہ بلاتا رہا؟ اب پتہ نہیں آبادی میں خطاب ہے میرا یا ویرانے میں،
मैं जंगल में खड़ा हूँ या आबादी में, मैं नहीं जानता मेरे सामने सोच के मरीज कितने हैं, मानने वाले कितने। जिसकी माँ के दूध की तासीर ही इनको मानना है, वो मेरी तरफ देखे। तू मक्के मदीने आता था या वो अर्श पे? नहीं हुसैन, हमेशा वो आके मुझसे अर्श पे मिलता था। हुसैन ने मुस्कुरा के फरमाया लन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह के आईन और कानून में तब्दीली नहीं होती। तेरा बनाया हुआ कानून है कि मिलने के लिए महबूब चल के आए या मेरी मोहब्बत से मुकर जा या करबला आ जा। मेरी मोहब्बत से इनकारी हो जा या फिर टीले पे आ। खुदा ने कहा ले मैं आ गया और अब मखलूक के सामने अपनी ज़बानी ऐलान कर दे कि कल तक मैं अर्श पे मिलता था। क़यामत तक करबला में मिलूंगा, उस दिल में मिलूंगा जहां तू रहता है। एक मिनट सरदार साहब, एक तोहफा है, खुदा की कसम तोहफा है और अरबाब विला के लिए तोहफा है, जिनके अंदर विला के गुलशन खिलते रहते हैं, मुवद्दत की कलियां चटकती रहती हैं, उनके लिए तोहफा है। हाँ, और शायद इतना बड़ा तोहफा और हमेशा न दिया जा सके। मैंने किताबों में देखा, मैदान क़यामत में एक बंदा आएगा, फरिश्ते कहेंगे मालिक ये इतना बड़ा गुनाहगार है, तेरा एक हुक्म इसने नहीं माना, जो तूने कहा उसके नजदीक ही नहीं गया, गुनाह इसने एक छोड़ा नहीं। थक गए हो यार, जल्दी तो मुझे है, मुझे सफर करना है। हुक्म तेरा एक माना नहीं, गुनाह इसने एक छोड़ा नहीं। वरक साफ, गुनाहों वाला स्याह ही स्याह। क्या करे मालिक? तुम क्यों घबरा रहे हो? हाँ, हुसैन ना होता तो फिर रुल जाते हम। शुक्र करो कि जमाने में हुसैन था। और मैं अक्सर जरदार साहब ये कहा करता हूँ अमजद के हुसैन खतरनाकी की हद तक करीम है, हुसैन खौफनाक हद तक करीम है। अब अल्लाह मियाँ क्या करें? खामोशी रहेगी। फरिश्ते फिर पूछेंगे मालिक नहनु मुंतज़िरून अल अम्रिक, हम तेरे हुक्म के मुंतज़िर खड़े हैं। मिंबर में कह रहा हूँ, आवाज़ कुदरत आएगी, या मलाइकती ला बुद्दा लहू अन अदखिलूहुल जन्नत, फरिश्तों इसके सिवा कोई चारा नहीं कि इसे जन्नत भेजो, जहन्नम या नहीं जा सकता। मालिक इतना बड़ा गुनाहगार क्यों नहीं जा सकता? फरमाया समझो कैसे जाए, इसके दिल में हुसैन रहता है। नहीं, फिक्र आगे है, इसके दिल में हुसैन रहता है और मैं वहां रहता हूं जहां हुसैन रहता है। इसे जहन्नम में भेज के तौहीद को जलाओगे।
जिसे हम सलाम करते हैं, वगरना हम तो बहुत कम सलाम करते हैं। नारा मेरे भाई हुसैन को तो वो सलाम करता है जो जिसका अपना नाम सलाम है। पढ़ो पढ़ो कुरान सूरह है जो पढ़ लेना। कुरान में उसने अपने नाम बताए, अल मालिकुल कुद्दूस सलामुल मोमिन। अल्लाह कहते हैं सलाम मेरा नाम है। और हुसैन की ज़ियारत में पढ़ते नहीं हो सलामुल्लाह व मलाइकतिही, तुझ पर अल्लाह का भी सलाम, तुझ पे फरिश्तों का भी सलाम। जिस दिल में हुसैन है मैं उस दिल में रहता हूँ। अल्लाह अकबर। हाँ आप जा बेटा, आज जल्दी आ। इरादे हाँ बस दो बातें और फिर आपकी दुआओं के साए में मैं सफर करूं। तुम इजाज़त को सुनो। एक दावा करने लगा हूं। अब मुझे नहीं खबर कि कितनी ड्यूटी मौला ने मेरी यहाँ लगाई है। जब तक मैंने यहाँ खमसा पढ़ना है, 100 साल अगर मेरी जिंदगी बाकी हो, तो जो बात मैं अब करने लगा हूँ, आने वाले सारे खमसे इसी मौजू पे अगर कहो तो फिर भी शायद इमाम ज़माना ने कदमा चिट्ठी खता पर इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो मैं कहने ये लगा हूँ कि जो बात मैं करने लगा हूँ उसमें इतनी गहराई और गहराई है कि सदियों के खमसों में भी खत्म नहीं होगी। और कभी इसको इजमालन अमजद साबित भी कर दूंगा। क्या आदम से लेकर खातम तक, आदम से हुसैन के नाना तक, जिस जिस नबी ने अपने अपने जमाने में जो जो दावा किया, हर नबी की किताब ने, इमरान बेटे इजाज, जो जो दावा किया, हर दावे की दलील हुसैन ने करबला में एक दिन में पेश कर दी। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं अब देखें इजाज, ऐसा था सरदार साहब, हर नबी की किताब कहती थी शहीद जिंदा होता है, शहीद मरता नहीं। कुरान ने भी यही कहा, ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाह अमवात, शहीद को मुर्दा नहीं कहना। दावा था, ईमान मानता भी था, सबूत कोई नहीं था। हुसैन ने नौके नेज़ा पर शाम तक कुरान पढ़ के बता दिया, कल तक दावा था, आओ ये सबूत है शहीद। अल्लाह समझ में आ रही है बात? हाँ? इसी जमन में बस एक बात करनी है और फिर मैं समेटने की तरफ बढ़ जाता हूँ। कुरान का दावा था, हाँ माकुम ऐनमा तकुनू, अल्लाह कहता तुम जहां भी हो मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम मशरक में हो मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मगरब में हो मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम शिमाल में हो मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम जनूब में हो मैं तुम्हारे साथ हूं, यहाँ हो साथ हूं, वहां हो साथ हूं, हर जगह साथ हूं। दावा है, ईमान तस्लीम भी करता है, दलील कोई नहीं। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। और दर हकीकत इमरान की फरमाइश इसी जुमले की थी। हाँ। बाकी फिर मैंने वही पढ़ दिया जो मौला ने चाहा। तन्हाई के आलम में इस दावे की दलील पेश की है हुसैन ने। हाँ, कब्ज़े तलवार पे हाथ रखा, देखना मेरी तरफ। इब्ने साद, क्या कहना है हुसैन? गर्रतकुम कसरतकुम, अपनी कसरत के धोखे में हो कि हम लाखों हैं, ये अकेला है। फिर
پانی پہ قبضہ ہمارا ہے، یہ پیاسا ہے، ہم صحت مند ہیں، یہ زخمی ہے. آؤ پہلے تمہیں لفظی آزماتا ہوں، پھر تمہارے بازو آزما لیتا ہوں. کیا اگر اس وقت ایک جام پانی کا دے دو، حسین وعدہ کرتا ہے یزید کی بیعت کر لوں گا. چوکنا ہو گیا ہے، یہ حسین کہہ رہا ہے جس نے اسی بیعت کے انکار پہ 72 کٹوا دیے. اب یہ ایک ہی لمحے میں کایا پلٹ کیسے ہو گئی؟ کہا حسین پھر کہو. کہا یہ اللہ کی زبان ہے. اور اللہ ایک ہی بار کہا کرتا ہے، میں نے کہا ہے نا کہ ایک جام پلا دے بیعت کر لوں گا. بھاگا، روکا بھی لاتا ہوں. سراہیاں بھروا کے رکھی تھی اپنے خیمے میں ٹھنڈا ہونے کے لیے. جس سراہی کو الٹتا ہے ریت جھڑتی ہے. دائیں خیمے بائیں خیمے گھوڑے پہ کھڑے ہو کے لاکھوں کے لشکر میں اعلان کیا. اور کسی کے مشکیزے میں پانی ہو، جو مش الٹتے ہیں لگتا ہے کہ سالوں سے اس نے پانی کی شکل نہیں دیکھی. منہ لٹکا کے آ گیا. حسین اگر وعدے پہ قائم ہو دریا تک جانے دو، پلا دیتا ہوں. فرمایا وقت تھوڑا ہے ورنہ قیامت تک انتظار کرتا. چل فرات پہ جا. ورنہ میں قیامت تک تجھے مہلت دیتا کہ جا کائنات میں ڈھونڈ پانی. جا فرات تک جا. فرات پہ پہنچا، حیران، حد نظر تک ریت کے ٹیلے. بس اسی پہ گھمنڈ تھا. مرتجز کی گردن پہ تھپکی دے کے حسین نے فرمایا فضرب رجلک الارض. مرتجز ذرا سم مار زمین پہ. سم مارا، چشمہ اگلا. اب سردار صاحب جملہ ہے اس میں، اس کی قیمت نہ ملی. مجھے توہین علم کا افسوس ضرور ہوگا. چشمہ ابلا اور حسین کہتے ہیں یا عسکر شام، اور شام کے لشکریو، ھذا الماء الذی تحت حافر فرسی لیسا من میاہ دنیاکم. یہ پانی جو میرے مرتجز کے سم سے اچھلا یہ تمہاری دنیا کا پانی نہیں ہے. چلے تو نہیں گئے ہو نا. اب دنیا کی ضد کیا ہے؟ آخرت. دنیا کی ضد آخرت، یعنی آخرت کا پانی ہے. اور آخرت کا پانی کیا ہے؟ کوثر ہے، تسنیم ہے، رحیق ہے، سلسبیل ہے. اور جس کے مرتجز کے قدموں میں کوثر بہتا ہو، دیکھنا. پھر میں اچھا ناز ہے نا کثرت پہ، اب سنبھلو. تم پانی پیے ہوئے ہو، میں پیاسا ہوں، حملہ کرنے لگا ہوں. حملہ کیا، 12 حملے کیے. ہر حملے میں 10,000 سے زیادہ مارے. غضنفر عالمانہ ضمانت اور تحقیق سے کہہ رہا ہے. کشتوں کا پوچھتے یوں بھاگ رہے ہیں کانہم الجراد منتشر، جیسے مکڑیوں کے پرے اڑتے ہوں. حسین نے گھوڑا روک لیا. اچھا نہ بھاگو، مت بھاگو، چلو دوسرا کر لیتے ہیں. ایک نیزہ میدان کربلا میں گاڑا. ایک مقام نخیلہ پر، نخیلہ آج کل کوفے کا محلہ ہے،
45 میل کا اعجاز فاصلہ، 45 میل، ایک نیزہ ادھر، ایک 45 میل پر، درمیان میں مرتجز کی زین پہ بیٹھا ہے علی کا لاڈلا، فرمایا تم لاکھوں ہو میں اکیلا ہوں، یہ 45 میل کے ایریے میں 2 گڑے ہوئے نیزے ہیں، تمہارا ایک لشکری ان 2 نیزوں کے درمیان سے زندہ گزر جائے بیعت کر لوں گا۔ میں نے کہا نا تحفہ صاحبان اشارت کے لیے ہے۔ اب دیکھو 45 میل کا فاصلہ، شامی نے کہا بڑی آسان شرط ہے، وہ اکیلا ہے، ہم لاکھوں ہیں، کس کس کا پیچھا کرے گا؟ بھگاؤ گھوڑے، 100-200 نکل ہی مرو گے نا۔ جو گھوڑا بھگاتا ہے قضائے مبرم کی طرح اس کے سر پہ حسین پہلے کھڑا ہے، دائیں سے گزرتا ہے حسین پہلے، بائیں سے گزرتا ہے حسین پہلے، سامنے گزرتا ہے حسین پہلے، اور آسمان سے فرشتوں کی آوازیں آ رہی ہیں، هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا تَكُونُوا، تم جہاں جاؤ وہ تمہارے ساتھ ہے۔ یعنی ہماری زبان میں ٹل مارے شامیوں نے، ایک بندہ نہیں گزر سکا، یوں خون صاف کیا بلا تشبیہ، یوں پھونکا، صفوں سے قطرے یوں گزرتے گئے جیسے گولیاں، صفیں الٹ جاتی ہیں، پھر بھاگے، ایک صف کی طرف اشارہ کیا، موتو مر جاؤ، مر گئے، پھر ادھر اشارہ کیا، موتو، پھر کہا اب آ جاؤ، ہم نے تلوار نیام میں ڈال لی ہے، یہ تو تمہیں دکھانا تھا کہ ہم نہ چاہیں تو ہمیں تو مار نہیں سکتے، اس لیے تھوڑا سا تمہیں نمونہ دکھایا ہے، ورنہ لفظ میں کہنے لگا ہوں اگر سمجھ میں آ گیا تو شاید عبادت یہی ہو جائے، فرمایا یہ تو ہم نے تمہیں نمونہ دکھایا کہ ہم نہ چاہیں تو تم ہمارا بال بھی نہیں کاٹ سکتے، ورنہ اکبر کے بعد جینے کو دل کس کا چاہے؟ ورنہ اکبر کے بعد کس کا دل چاہتا ہے جینے کو؟ جی میں پھر کہہ دیتا ہوں، فرمایا یہ تو تمہیں بتانا تھا کہ ہم نہ چاہیں تو تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ورنہ اکبر کے بعد کس کا دل جینے کو چاہ رہا ہے؟ آدھا میں مر گیا جب اکبر گرا، آدھا مر گیا جب عباس نے زین چھوڑی۔ اللہ سردار صاحب بانی مجلس ہو، پشتی عزادار ہو، ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اگر سمجھ میں آ گیا ہر عزادار کی تو قبر میں بھی ماتم کے لیے کافی ہے میرا وعدہ۔ اور یہ جب پہلی بار میں نے یہ روایت پڑھی تھی نا، یہ ممبر کے غلاف پہ ہاتھ ڈال کے، میں بخدا تمہیں بتا نہیں سکتا کہ کئی دنوں تک پتہ نہیں میری حالت کیا ہوئی تھی، اور روایت کسی راوی کی نہیں، روایت اس کی ہے جو حسین کی حصے دار ہے، تیری شام والی مخدومہ کی روایت ہے۔ ہاں سمجھنے کی کوشش کرنا، بی بی کہتی ہے نانا سے بڑا پیار تھا میرے حسین کو، جب نانا دنیا سے گیا بڑا رویا حسین، مگر آنسوؤں سے آواز نہیں نکلی۔ مجھے اسی زینب کی چادر کی قسم یہی لفظ ہیں، فرمایا رویا بہت، آواز نہیں نکلی۔ 75 دن کے بعد اماں چلی گئی، بہت رویا، آواز نہیں نکلی۔ 21 رمضان کو بابا نے دنیا چھوڑ دی، بہت رویا حسین، مگر آواز نہیں نکلی۔ حسن کے جنازے پہ تیر دیکھے، بہت رویا حسین،
آواز نہیں نکلی. چوٹ لگے تو معاف کر دینا. فرمایا جو ہی اکبر نے زین چھوڑی میرا بھائی دھاڑے مار کے رویا. 4 فرسخ تک حسین کے رونے کی آواز ہے. گرتا بھی جاتا ہے. آئین بنی اکبر کہاں ہے میری آنکھوں کا نور. پالنے والی تمہارا پرسہ قبول کرے. ہاں یہی حق تھا جو تم نے پورا کر دیا. ویسے میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ عباس پڑھا جائے 4 سال والی مستورات کی پہلی صف میں آ کے دیکھتی ہے ایک عزادار کو میرے غازی کا پرسہ مجھے کیسے دے رہے ہیں. اور جب اکبر پڑھا جا رہا ہو پالنے والی کی نظر ہوتی ہے ہر چہرے پر. اور یہ میں نے بی بی کے اپنے فکرے پڑھے ہیں. فرمایا جس مجلس میں میرے اکبر کی شہادت پڑھی جائے اور کسی آنکھ میں ایک آنسو بھی نہ آئے وہ آنکھ نکل کیوں نہیں جاتی. اللہ اکبر. ہاں میں چھوڑ دیتا یہیں لیکن کل وہی روئے گا جو رہے گا. دو لفظ کہنے ہیں. بیٹے کے لاشے پہ پہنچا. سنتے رہتے ہو ذاکرین علماء خطبہ واعظین سناتے ہیں. ہاتھ یہاں اکبر کے. بیٹا کیا ہے؟ بابا تیرے امتحان کا معیار ہے. قاتل نے برچھی ماری چھوڑ دی. دیکھوں گا حسین نکالے گا کیسے. جس چہرے پہ سوگ تھا جلال آ گیا. اچھا حسین کو آزمائے گا. بیٹا پھر برچھی نکالوں صبر کرے گا. بابا میں ہاتھ پاؤں نہیں بندھواؤں گا. میں آنکھوں پہ پٹی باندھنے کا مشورہ نہیں دوں گا. نکال لے. جو رونے کے لیے بیٹھے ہو دیکھنا میری طرف بلا تشبیہ. حسین نے قبضہ خنجر میں ہاتھ ڈالا. جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لیے. تمہاری قوم کا چھوٹا سا خادم ہوں. یقیناً تمہارا کلیجہ پھٹے گا. کسی اکبر کی جوانی کے صدقے مجھے معاف کر دینا. پالنے والی کہیں پردے میں ہے. بیمار کربلا محفل میں موجود ہے. اسی کو گواہ بنا کے اس کے بھائی کے لیے جملہ پڑھنے لگا ہوں. خنجر میں ہاتھ ڈالا. بس میرے اشارے سمجھنا. زور لگایا تڑپ کے چھوڑ دیا. کیوں؟ خنجر نہیں نکلا. برچھی نہیں نکلی. اکبر ساتھ ہوا میں آیا. کروٹ کے بل لٹایا بیٹے کو. نوک دوسری طرف سے نظر آئی. حسین نے روکے کہا بیٹا برچھی بہت گہری چلی گئی ہے. اب تجھے زیادہ صبر کرنا پڑے گا. بابا میں نے کہا ہے جیسے جی چاہے. سیدھا لٹایا. آستین نے الٹی بطول کے بیٹے نے بایاں ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا تاکہ اٹھنے نہ پائے. دایاں خنجر میں ڈالا. زور لگایا پھر تڑپ کے چھوڑ دیا. کیوں؟ حسین نے دیکھا اکیلی برچھی باہر نہیں آ رہی. میں نے کہا ہے کوشش کرو مجھے اریاں لفظ استعمال نہ کرنا پڑے. میرے اشارے سمجھو. اکیلی برچھی نہیں آ رہی کچھ اور ساتھ آ رہا ہے. چھوڑ دیا. آسمان کی طرف دیکھا حسین نے. 1.25 لاکھ نبیوں کی روحیں موجود تھی. حسین نے کہا مالک بیٹا تو میرا ہے نا. اپنے کسی نبی کو بھیج میرے بیٹے کی برچھی نکالے. میں اسے صابر مانوں گا. نبیوں نے ہاتھ آنکھوں میں رکھ دیے. پیٹ پھیر دی. حسین یہ تیرا کام. خیمے کے دروازے سے آواز آئی شریکت الحسین میں ہوں. آواز نبیوں کو دے رہا ہے میرے اکبر کو خیمے میں لا. اور ویسے بھی علماء نے بحث کی ہے شریکہ بنے گی بھی تب کہ ہر معاملے میں آدھا حصہ ہو. اور میری تحقیق سردار صاحب برچھی میدان میں نہیں نکالی گئی. خیمے میں نکلی. بلا تشبیہ. میں بڑی جلدی چھوڑنے لگا ہوں. میں خیمے میں لایا حسین. چادر سے بہن کو اشارہ کیا. نکال بیٹے کی برچھی. پڑھتے ہوئے کوئی خیال آیا
ज़ैनब को, रुक गई। रोके कहा हुसैन मैं बर्छी निकालूंगी जरूर, मगर एक बात का जवाब चाहिए, तू भी तो हुसैन है, तुझसे बड़ा साबिर कौन है खुदाई में, तूने क्यों नहीं निकाली? मैं निकाल तो सकता हूं बहन, बर्छी अकेली नहीं आती बाहर, तेरे बेटे का जिगर भी साथ है। पहले तो मुंह पे मातम की आली की बेटी ने, बहुत रोई, फिर चादर मंगाई, भाई के सामने पर्दा बनाया। एक तरफ से जनाब फिजा ने, एक तरफ से जनाब उम्मे कुलसुम सलामुल्लाह अलैहा ने पकड़ा, बिल्कुल हुसैन की तरह। फिर हाथ जोड़ रहा हूं, बायां हाथ ज़ैनब ने अकबर के सीने पे रखा, दायां बर्छी के कब्जे में डाला, नजफ की तरफ मुंह किया, नाओदे अली अनमदहर अलाजाब। कोई चीज ज़ैनब ने चादर के पल्लू में बांधी, बर्छी हुसैन को दे के कही ले तेरे बेटे का कलेजा खाली हो गया। ये मैंने अकबर की बर्छी